اسی طرح یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہمارے دور میں آ کے جو شرک ہے اس نے کچھ نئی شکلیں اختیار کی. ان نئی شکلوں کے بارے میں اقبال نے ایک ذکر تو کیا ہے اور ایک خاص شکل کا جو اپنا کھل کے بات بھی کی اس پر, لیکن یہ کہ جو پوری بات جو تمہید باندھی ہے وہ بہت دلچسپ ہے. اقبال کہتے ہیں کہ اس دور میں اور ہے, جام اور ہے, جم اور. میں کسے کہتے ہیں؟ شراب کو. جام پینے والا پیالہ, اور جم نہیں پتہ. جمشید بادشاہ تھا, اصل میں اس کا پیالہ مشہور تھا نا, اس کے پیالے میں پوری دنیا نظر آتی تھی. اسی لیے وہ غالب نے بھی کہا ہے کہ ٹوٹ گیا تو اور لے آئیں گے بازار سے, جام جم سے میرا جام صفال اچھا ہے. تو جام جم یعنی جمشید بادشاہ کا جام جس میں پوری دنیا نظر آتی تھی, جام جو ہے. تو میرا مٹی کا پیالہ ہے, اس کا ایک ہی ہے, ٹوٹ گیا تو گیا, میرا ٹوٹ گیا تو اور لے آؤں گا. تو یہ ہے جام جم. تو اس دور میں اور ہے یعنی شراب اور ہے, جام اور ہے, اور جم اور, بادشاہ بھی اور ہے. اب وہ والے بادشاہ ختم ہو گئے, نئے بادشاہ آ گئے. ساقی نے بنا کی ہے روش لطف و ستم اور. میں خانے کا نقشہ کھینچا ہے تو جام بھی آ گیا, جم بھی آ گیا, اور میں بھی آ گئی. تو ساقی رہ گیا تھا, پلانے والا. لیکن یہاں ساقی سے مراد کیا ہے؟ یہاں ساقی سے مراد ہے شیطان. ساقی نے بنا کی ہے روش لطف و ستم اور, یعنی پہلے اور طرح کی محفل لگتی تھی شرک کی, اب شرک کی محفل اور طرح کی ہو گئی ہے. اور وہ جام سے بھی مراد جو ہے نا وہ جام گمراہی ہے, جام شرک ہے. تو ساقی نے بنا کی ہے روش لطف و ستم اور, تہذیب کے آذر نے تیری شوائے صنم اور. آذر کون تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں جو بت پرستی کی تبلیغ کرنے والا تھا. تہذیب کا آذر کون ہے؟ آج کا معلم, آج کا جو ہے نا وہ وکیل, آج کے نظام کا, آج کی تہذیب کا, وہ تہذیب کا آذر ہے, اس نظام کو لے کے چلنے والا, آج کے نظام کو لے کے چلنے والا. تہذیب کے آذر نے تیری شوائے صنم اور. بت ہیں لیکن یہ اور بت ہیں, وہ والے بت نہیں ہیں جو پہلے ہوتے تھے, اب وہ بت نہیں ہیں. مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور. یہ ابھی وضاحت آ جائے گی یہ کون سا حرم ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے. مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور, ان تازہ فداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. یہ والی بات تو کھول دی. اللہ کی محبت سے غالب محبت کس کی ہوتی ہے؟ وطن کی ہوتی ہے. اللہ پر جان دینے والے کو شاید گمراہ قرار دیا جائے اور وطن پر جان دینے والا شہید قرار پاتا ہے. چنانچہ اگر سکھ بھی مرے تو شہید, عیسائی مرے تو شہید, جو وہ کیا ہے ہندو مرے تو شہید, سارے شہید. اب آپ کو سمجھ آئی پورا نقشہ بدل گیا یا نہیں بدل گیا؟ نقشہ کیوں بدل گیا؟ محبوب بدل گیا. پہلے محبوب اللہ ہوتا تھا, اب محبوب وطن ہے. تو جو محبوب پہ جان نچھاور کرے وہ شہید پہلے بھی تھا, بھی ہے, بس اب چونکہ محبوب بدلا ہوا ہے تو بدلا ہوا شہید ہوگا. ٹھیک ہو گیا. لیکن اب ذرا تھوڑا سا یہ اس بات کو سوچیں کہ تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور, تو یہ تو ایک صنم کا ذکر ہے نا, تو کچھ اور صنم بھی تو ہے نا. یہ جو وطن ہے, اب اس وطن میں کوئی جم بھی ہوگا یا نہیں؟ جمشید بادشاہ, اس وطن کا بادشاہ کون ہے؟ بلکہ چلیں اس سے پہلے میں ایک بات اور بتاؤں. مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور, اس کا مطلب کیا ہے؟ امت بنتی تھی اللہ سے تعلق کلمے کی بنیاد پر, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جو یہ پڑھ لے وہ کالا ہے, گورا ہے, عربی ہے, اجمی ہے, فارسی ہے, کون ہے, وہ امت میں آ جاتا تھا یا نہیں؟ اور یہ سارے جن علاقوں پر مسلمانوں کی حکمرانی ہے وہ سب ایک ملک ہے, ایک اللہ ہے جس کے وہ سارے بندے ہیں. نہ کوئی ویزے کی ضرورت ہے, نہ کوئی باؤنڈریز ہیں, نہ کوئی سرحدیں ہیں, ادھر جائیں ادھر جائیں, سب ہر ملک ماست کے ملک خدائے ماست. ٹھیک ہے, یہ صورت تھی. یہ جو مسلمانوں نے, یہ ایران ہے, یہ توران ہے, یہ پاکستان ہے, یہ افغانستان ہے, یہ سعودی عرب ہے, یہ امارات ہے, اور جا نہیں سکتے جب تک کہ ویزا نہ لیں اور اجازت نہ لیں اور پاسپورٹ نہ لیں اور یہ نہ کریں اور وہ نہ. یہ کس بنیاد پر تقسیم ہوئی ہے؟ اور چلی قوم
آپ رو رہے ہو یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلویوں دیوبندیوں نے ملک تو نہیں نکھیڑے ہیں نا، مسجدیں ہی نکھیڑی ہیں. یہ علاقے کس نے نکھیڑے ہیں؟ یہ قومیت کی بنیاد پر. قومیت کی بنیاد پر امت کو ٹوٹے کرنا، اس سے بڑا کفر اور کون سا ہوگا؟ تو مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم ہو. نیشن سٹیٹس، یہ قومی بنیادوں پر جو ریاستیں بنی ہیں، یہ مسلم نے نئے حرم تعمیر کیے. آج بھی اگر مکے میں جائیں تو یہ ساری قومیں مٹ کر سب مل کر لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، وہاں سب ملک پھر آپ کو ایک امت نظر آئے. یہ بنگالی ہے، یہ ایرانی ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ ترک ہے، یہ حبشی ہے، یہ انڈونیشین ہے، یہ عرب ہے، سب ایک ہو گئے. وہ امت آپ کو وہاں نظر آئے گی. لیکن آپ جغرافیہ میں دیکھیں تو سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے ایران، یعنی اسلام بھی پیچھے، مسلمان بھی پیچھے، سب پیچھے. سب سے پہلے اپنا ملک ہو گیا. اب یہ جو تقسیم ہوئی ہے، یہ مسلم نے اپنا نیا حرم نہیں تعمیر کر دیا. اب اس حرم کے اس سے سمجھیں، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تابا خاکے کاشغر ایک ہیں نہیں ہے. کیوں؟ اپنا اپنا حرم ہے. سب سے پہلے پاکستان ہے، سب سے پہلے ایران ہے، ایرانی کہے گا سب سے پہلے ایران، افغانی کہے گا سب سے پہلے افغانستان، پاکستان کہے گا سب سے پہلے پاکستان. تو یہ نئے حرم تعمیر ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ اب آئیں اس کی طرف. یہ جو نئے حرم تعمیر ہوئے ہیں، ان کا کوئی بادشاہ اپنا اپنا ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کی بادشاہی مانتے ہیں، کہیں پہ آل سعود کی بادشاہی چل رہی ہے، تو کہیں پہ جمہور کی بادشاہی چل رہی ہے. گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل. کہ کہیں خدا ہے؟ نہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مسلمان کہہ رہے ہیں. یہ جو نیا حرم تعمیر کیا ہے تو یہ اس میں آگے یا نہیں؟ یہ نئے صنم ہیں یا نہیں؟ اور جب آپ اسلام کی بات کریں تو مقابلے میں کس شے کی بات کی جاتی ہے؟ جمہوریت کی. کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو اب آپ جب تک اس شرک، یعنی حاکم اللہ مقابلے میں حاکم آپ نے کسی اور کو مان لیا، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا ان الحکم الا للہ، حکم دینے کا اختیار اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں. اب ہم کہتے ہیں حکومت ہماری اپنی ہے، جو مرضی قانون میں. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری. تو یہ بتان آزری ہیں یا نہیں ہیں؟ اگلی بات سنیں، یہ وہ لم یشرک فی، نہیں، لا یشرک فی حکم ہی احدا، وہ اپنے حکم دینے کے اختیار میں کسی کو شریک نہیں کرتا. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو یہاں شریک تو بڑی دور کی بات ہے، شریک تو پارٹنرشپ ہوتی ہے نا. اللہ بھی بادشاہ ہے، میں بھی بادشاہ ہوں، یہ شریک ہے. یہاں بادشاہی سے ہی نکال دیا، بادشاہ تو ہم خود ہیں. کون اللہ بادشاہ ہے؟ قبول ہی نہیں ہے. اب آپ کو مشرک کا کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں. اب آپ یہ بات سوچیں اور دیکھیں، اگر اچھا اسی طرح ملکیت کا مسئلہ ہے، مالک حقیقی کون ہے؟ حاکم حقیقی اللہ، خالق حقیقی اللہ اور مالک حقیقی اللہ. انسان کے پاس جو کچھ ہے امانت ہے. یہ میرا جسم میرا نہیں ہے، امانت ہے میرے پاس. میرا مال میرا نہیں ہے، امانت ہے میرے پاس. اس کی پوچھ ہوگی کمایا کہاں سے تھا، خرچ کہاں کیا ہے. یہ توحید کا تقاضا ہے. آج کے تصورات کیا؟ میرا مال میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، میرا ملک میری مرضی. تو یہ سیاسی شرک، معاشی شرک، سماجی شرک ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ تو آپ اگر اس دور کے بتوں کو نہیں پہچانیں گے، ہوس سینوں میں چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے تصویریں. یہ بھی اقبال کا بڑا اچھا شعر ہے. براہیمی نظر مگر پیدا مشکل سے ہوتی ہے، ہوس سینوں میں چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے تصویریں. ابراہیم والی نظر پیدا کر کے شرک کو نہیں ڈھونڈیں گے تو وَلَوْ کَرِهَ الْمُشْرِكُونَ سمجھ ہی نہیں آئے گا. اب آپ سوچیں، اگر آپ نمازیں پڑھیں تو کسی کو کوئی تکلیف وَلَوْ کَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کی صورت نہیں ہوگی. روزے رکھیں نہیں ہوگی، حج کریں نہیں ہوگی. لیکن آپ کہیں کہ حاکمیت اللہ کی ہوگی، تکلیف ہوگی یا نہیں؟ اب آپ کہیں مالک حقیقی اللہ ہے، کسی کا کوئی اور اختیار نہیں چلے گا، تکلیف ہوگی یا نہیں؟ تو وَلَوْ کَرِهَ الْمُشْرِكُونَ اصل میں خالص دین کے مقابلے میں تکلیف ہوتی ہے. جب آپ کہیں اللہ دین کل ہی کہیں گے تو تکلیف شروع ہو جائے گی.
تو اب وہ جن کو تکلیف ہو رہی ہے وہ طاقتور ہیں، جن کو تکلیف ہو رہی ہے ان کے پاس پاور ہے، اتھارٹی ہے، وہ بندے غائب کر دیتے ہیں. تو یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اگر تم نے اس کام کے لیے تن من دھن لگایا تو میری مدد تمہارے شامل حال ہوگی. ان کو جتنا بھی ناگوار ہو اللہ نے یہ کام پورا کر کے چھوڑنا ہے. حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو طاقتور کون تھا؟ مشرکین مکہ تھے یا نہیں تھے؟ 23 سال کی محنت کے نتیجے میں دین غالب ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ اور ان کو پسند نہیں تھا پھر بھی ہو گیا. تو کس کی مدد سے ہوا؟ اللہ کی مدد سے ہوا. تو اب یہ پوری بات ہمارے سامنے آ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین حق، سچا دین، میزان عدل اجتماعی لے کر آئے تاکہ زندگی کا کوئی گوشہ اس کی رہنمائی سے باہر نہ رہ جائے. اور یہ ہونا ہے، اور یہ مسلمانوں کی محنت، کوشش اور قربانی کے نتیجے میں ہونا ہے اور ہو کے رہنا ہے، خواہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. اب میں مشرک کا ایک اور ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ ترجمہ کسی اور نے نہیں کیا، میں کرنے کی جسارت کر رہا ہوں اس تشریح کے ساتھ کہ مشرک در حقیقت کون ہے. جو یہاں پہ بات آ رہی ہے کہ جس کو تکلیف ہوتی ہے نظام حق قائم ہونے سے، نظام حق قائم ہونے سے اسے تکلیف کیوں ہوتی ہے کہ وہ اس نے ظالمانہ نظام قائم کر کے رکھا ہوا ہے. شرک اور ظلم مترادف ہے. ان شرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. کیوں؟ یہاں حقوق و فرائض کے توازن میں بگاڑ پیدا ہو جاتے ہیں. کچھ لوگوں کو پریویلیجز حاصل ہو جاتی ہے اور کچھ لوگ محروم رہ جاتے ہیں. آج آپ پر یہ ٹیکس لگتے ہیں، ایسے ٹیکس لگتے ہیں کہ اب غریب بجلی کا بل دینے کے قابل نہیں رہا ہے. یہ ٹیکس کیوں لگتے ہیں؟ حکومت کا نظام چلانے کے لیے لگتے ہیں. حکومت کا نظام کیسے چلتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اے سی صاحب کے پاس جتنی سہولتیں ہیں، جو ان کی گاڑیاں ہیں، جو ان کا دفتر ہے، جو ان کے سارے یہ کروفر ہے، یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟